کو بتا رہا ہے تو کیا اس سے نبی کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا؟ اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے؟ انسانوں کو بتایا ہوتا تو انسانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا. یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے. یہ تو نے اگر لوگوں سے کہا ہوتا تو لوگوں کی نالج ڈیولپ ہوتی اور نبی کی پہچان بڑھ جاتی، نبی کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا. پھر تو نے لوگوں سے نہ کہہ کر نبی سے کہا. ان کا ہاشمی رسول تو کیا جانے انسان کس جانور کا نام ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب مخلوق ہے، بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں. اس 2 ٹانگ کے جانور کو میں نے بنایا ہے. یہ جب سنبھل جاتا ہے تو فرشتے پچھڑ جاتے ہیں، اور جب بگڑ جاتا ہے تو شیطان بھی حیرت میں آ جاتا ہے. یہ 2 ٹانگ کا جانور عجیب و غریب ہے. یا تو اس کی پرواز تخیل سے ستارے لرزتے ہیں، یا تو چٹانوں پر یہ اپنا آشیانہ بناتا ہے، یا محض پٹرول کے لیے بک جاتا ہے. عجیب جانور ہے یہ. نہیں بھیا یہ بھائی صاحب فوٹو گرافی تم لوگ لگتا ہے فوٹو بچھاتے ہو، فوٹو کھاتے ہو، فوٹو پیتے ہو اور فوٹو ہی لے کے میں اچھا خاصا جاندار میری تصویر کھینچ کر بے جان بنا دیتے ہیں. تو کیا میں یہاں بے جان بننے آیا ہوں؟ اب آؤ آمدن برفر مطلب. پروردگارا تو نے انسانوں سے جو بات کہنی تھی نبی سے کیوں کہی؟ بے خبروں سے جو کہنا تھا باخبر سے کیوں کہا؟ جو بات انجانوں سے کہنی تھی وہ جانکار سے کیوں کہی؟ تو رب کی طرف سے جواب سنو. ہاشمی انسان کی فطرت عجیب و غریب ہے. یہ انسان میں یہ لوگوں کا بھیڑ، مجمع، رش، بازار، انسان کا مجموعہ، جماعت، یہ بھیڑ، یہ لوگ، ان کی فطرت یہ ہے کہ ان سے جب کوئی بات کہی جائے گی تو نہ سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے. فطرت یہ ہے کہ کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. جب چاہو اپنے ملک میں تجربہ کر لو، ایک نئی بات لے کے آؤ، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. اور غلط سے غلط بات لے کر آؤ، شعلہ باری دکھاؤ، کچھ چالاکی بتاؤ، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. ولی بننا اس زمانے میں مشکل ہو رہا ہے نا. نبی بنا ڈالو گے تب بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے. آج ہم 40 سال سے کوشش کر رہے میرے گھر میں کوئی نیا ولی بن جائے تو ولی بن نہیں پا رہا. اور یہ اتنا سرخیز علاقہ کی ایک نبی بنا ڈالا. اور افسوس یہ ہے کہ کچھ ماننے والے بھی ہیں. کوئی بات کہی جائے اچھی سے اچھی، جھوٹ سے جھوٹ، اور سب سے بڑا سچ بھی کہا جائے تو سب سے بڑا سچ سننے پر بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. مجھے بتاؤ لا الہ الا اللہ سے زیادہ سچی بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب سے زیادہ سچی بات ہے. لیکن یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے یہی سچی بات جب لوگوں سے کہہ دیا تو لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نہ ماننے والے.
ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو مشرکین عرب یا کفار قریش کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو بات چاہے سچ ہو، جب مجمع سے کہی جائے گی تو کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ یہ مجمع کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ہیومن بینگ کا نیچر ہے کہ جب انسانوں سے کوئی بات کہی جائے گی تو انسانوں میں کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ قائل ہوں گے، کچھ منکر ہوں گے۔ کچھ بھی کہہ کے دیکھ لو، میں ہی بول رہا ہوں، میں کراچی میں ایک سچی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسی میں تلاش کر لینا، کچھ ماننے والے ملیں گے، کچھ نہ ماننے والے ملیں گے۔ بات چاہے جتنی سچی کہی جائے، یہ مجمع اپنی فطرت سے مجبور ہے، لوگ اپنے نیچر سے مجبور ہیں، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس کو اپنے بندوں کی فطرت معلوم ہے، اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے، محبوب میں تمہاری شاہدیت بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا مبشر ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری عظمت بیان کر رہا ہوں، اے رسول میں تمہارے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے کمال کو بیان کر رہا ہوں، میں تیرے درجوں کو بیان کر رہا ہوں۔ اب میں یہ بات لوگوں سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے لوگوں سے کہہ دیا تو کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، اور مجھے انکار پسند نہیں۔ اے مصطفیٰ میں لوگوں سے یہ بات نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں تمہاری شاہدیت ہے، اس میں تمہاری مبشریت ہے، اس میں تمہاری نذیریت ہے، اس میں تمہارا داعی اللہ ہونا ہے، اس میں تمہارا چمکتا ہوا سورج ہونا ہے، یہ اس میں تمہاری فضیلتیں ہیں۔ یہ محبوب میں لوگوں سے نہیں کہوں گا، اگر میں نے لوگوں سے کہا تو لوگ اپنی فطرت سے کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، اور تیری فضیلت کا انکار مجھے گوارا نہیں، اس لیے محبوب میں کہوں تم سنو، نہ ادھر سے انکار ہوگا نہ ادھر سے انکار ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے تمہیں دیا ہے، میں جانتا ہوں، میں انکار کیوں کروں گا؟ اور تم نے تو سب لیا ہے، تم جانتے ہو، تم کاہے کو انکار کرو گے؟ میں کہتا رہوں، تم سنتے رہو۔ اب بندوں کی قسمت ہے، سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، نہیں تو تم تو سمجھ رہے ہو۔ اب یہ نبی یا ایھا النبی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر اے نبی سے کام چل جائے تو یا نبی کافی تھا، یہ ایھا کی کیا ضرورت؟ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایو بھی تو ندا کے لیے ہے، پکارنے کے لیے ایو، یا بھی پکارا جاتا ہے اور ایو سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یا مانے اے، ایو مانے بھی اے۔ اب یا نبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو ہمارے استعمال میں ہے ہی ہے، یا ایو بھی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ وہاں یا نہیں ہے، ایو ہے، یعنی اللہ نے یا اور ایو دو حرف ندا سے پکارا۔ ان مولویوں سے پوچھو، ہمارا ایک برداشت نہیں کرتے، خدا کا دو دو کیسے برداشت کیا؟ اللہ نے دو حرف ندا سے پکارا تو پوری جماعت چپ، اور ہم نے یا رسول اللہ کہہ کر ایک حرف ندا سے پکارا تو پوری جماعت ڈنڈا لیے کھڑی ہے۔ اچھا ایک بات اللہ نے، یہ اللہ تو نے کیوں پکارا؟ کہا اسی لیے تو میں عالم الغیب ہوں، تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے کچھ بندے ندا پر جھگڑا کریں گے۔